الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی توفیق سے نوازا ہے اور اس دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے وحیوں کا نزول فرمایا، آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اس کے ذریعے سے جو کام امت کے لیے بہتر اور صحیح دین پر چلنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو اور ایسے ہی اخلاقیات کو اور معاشرت کو، عبادات کو، معاملات کو، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بندوں تک پہنچائی۔ بندے دنیا کے اندر ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جس نبی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، جس نبی کے ذریعے سے ہم کو صحیح عقیدہ ملا، جس نبی کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، صحیح انداز میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، جس نبی کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ نبی ہمارے لیے ہماری تمام دنیا کی نعمتوں سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر خیر ہر ایک کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ چاہے اچھے سے اچھے گزرے ہوں اور ان کے کمالات ہوں، ان کے صفات ہوں، لیکن ان کا تذکرہ کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا اور ان کے زندگی کے احوال کو بیان کرنا
کبھی بھی باعث برکت نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بابرکت یہ تمام لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے باعث برکت ہے اور آخرت کے اندر بھی باعث برکت ہے۔ وہ شخصیت ہی ایسی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر وہ صفات و کمالات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور محبوب نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے اندر رکھی ہے وہ کسی اور کے تذکرے کے اندر نہیں ہے۔ نبی کا تذکرہ، نبی کے زندگی کے حالات، نبی کے زندگی کے طور طریقے اور آپ کی پیدائش سے لے کر کے بلکہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے اور وجود ہونے سے پہلے سے جو نبی کے برکات دنیا کے اندر پائے جانا شروع ہو گئے تھے اور آپ کی اس دنیا سے وفات پائے جانے تک جو برکات رہے ہیں ان برکات سے کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ سیرت نگاروں نے سیرت کو بیان کیا اور غیروں نے بھی آپ کی سیرت کو پڑھا اور پڑھ کر کے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ نبی مجتبی وہ ہیں جو بلا اختلاف ان کی زندگی امین اور صادق اور سچے اور ایک امانت دار اور پاک انسان کے جیسی ہے کہ اس جیسا انسان اس دنیا کے اندر نہ پہلے کبھی آیا اور نہ آخر قیامت تک آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بابرکت کرنا، ذکر حبیب کرنا، اس کو باعث برکت بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سیرت النبی کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے تذکرے کو روزانہ اور وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہنا یا پڑھتے رہنا یا اس کو آپس میں اس کا تذکرہ کرتے رہنا، یہ ہماری زندگیوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ہماری زندگیوں کے اندر جلا بخشنے کے لیے، ہماری زندگیوں کے اندر چاشنی کو لانے کے لیے، ہماری زندگیوں کے اندر برکات کو لانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نبی ہیں، ہماری زندگی کے اندر جو کچھ دین و اسلام ہیں بلکہ ان کے ذریعے سے ہی ہمارا وجود ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا پیدا نہ ہوتی، یہ زمین و آسمان پیدا نہ ہوتے، یہ سمندر پیدا نہ کیے جاتے، یہ دنیا کی رونقیں نہیں بنائی جاتی اور اس دنیا کے اندر انسانوں کا وجود نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس دنیا کے اندر اس دنیا کو باقی اگر رکھنا ہے تو وہ اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے ہزار سال پہلے اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام کے تمام اول و آخر لوگوں کو ایک
چونٹیوں کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، پیدا کر کے ان سب کو جمع کیا، اور ان کے اندر ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے اندر افضل اور اعلیٰ اسی وقت بنا دیا جس وقت ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا، جس وقت میں دنیا کے اندر ایک انسان بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابھی ارادہ ہو، اس وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے اندر افضل قرار دے دیا اور بتا دیا کہ دنیا کو اگر مجھے بنانا مقصد ہے تو بس اسی ایک شخصیت کی وجہ سے مجھے دنیا بنانے ہیں، ورنہ تو دنیا کے اندر تو فساد برپا ہوتا ہے، دنیا کے اندر تو جو ہے صفاقی ہوتی ہے، دنیا کے اندر تو خون خرابہ ہوتا ہے، لیکن اس نبی رحمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وجود بخشا۔ اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کے تذکرے کو بیان کرنے کو بھی سعادت کی بات اور برکت کی بات بیان کی گئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے سے ہی آپ کے برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، ولادت سے پہلے ہی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ آمنہ حضرت آمنہ کی کوکھ میں تھے، اسی وقت سے حضرت آمنہ خود اپنی زبان سے بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے اس بچے کے حمل کے اندر بہت ساری بشارتیں دیکھی ہیں، میں نے ایک ایسا نور دیکھا ہے جو مشرق و مغرب تک پھیل گیا، میں نے اس سے یہی سمجھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ایک ایسا بچہ ہوگا جو مشرق سے مغرب تک یعنی تمام کی تمام دنیا کے اوپر امیر بن کر کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ بن کر کے رہے گا۔ یہ نبوت کا سورج طلوع ہونے سے لے کر کے غروب ہونے تک جو روشنی اور جو برکات تھی اس کا ظہور حضرت آمنہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سے ہی دیکھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کے حمل کو اتنا آسان نہیں دیکھا اور اتنا سکون والا نہیں دیکھا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل تھا۔ مطلب یہ تھا کہ عورتوں کے حمل کے زمانے میں جو ان کی سستی ہوتی ہے اور ان کو قیوں کے آنے کا سلسلہ ہوتا ہے، جو ایک عام وطن طریقہ ہوتا ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایسا کوئی حال میرے اوپر نہیں ہوا، بلکہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ آرام کے ساتھ حمل ہوا اور حمل کے بعد پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ بغیر کسی درد وغیرہ کے مجھے میرا یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور فرماتی ہیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوا ہے، ایک روشنی پھیل گئی۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ چاروں طرف ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے، گویا کہ دنیا کے مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک میں نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے یہی سمجھا گیا کہ یہ نبی یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی اہم شخصیت کی رونما ہونے والا اور اس کی علامت بن کر کے پیدا ہونے والا ہے۔ فرماتی ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے اندر تکلیف نہ ہو، لیکن مجھے کوئی ایسی تکلیف پیش نہیں آئی۔ بہت سارے واقعات پیش آئے آپ کی پیدائش کے وقت۔ جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی، کسریٰ اور قیصر و کسریٰ کے جو حکومتیں تھیں ان کی حکومتیں دہل گئی۔ وہاں پر ایک ایسا لرزہ پیدا ہوا، ایک ایسا زلزلہ پیدا ہوا کہ ان کے ایوان کے اندر جو کنگورے لگے ہوئے تھے، ان کنگوروں کے بارے میں ہمیشہ سے یہ مشہور تھا کہ یہ کبھی گر نہیں سکتے، ان کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں اس نبی کی حکومت اور اس اسلام کے سامنے باقی نہیں رہنے والی ہیں۔ اب یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ ابھی سے ان حکومتوں کے تختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلا کر کے بتا دیا، اور اس کے ایوان کے 14 کنگورے ٹوٹ کر کے نیچے گرے۔ اسی وقت اس ایوان کے جو بادشاہ تھے وہ سمجھ گئے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے، کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہماری حکومتوں کو جو ہے تخت و تاراج کر کے رہے گا، ہماری حکومتوں کو ختم کر کے رہے گا۔ وہ یہ بات اسی وقت سمجھ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مجوسیوں کا جو آتش کدہ تھا، آتش کدہ جہاں پر وہ اپنی پوجا کرتے اور آگ کی پوجا کرنے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی جس آگ کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ آگ 1000 سال سے اب تک کوئی اس کو بجھایا نہیں ہے، وہ اب تک بجھی نہیں ہے اور اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس آگ کو بجھا دیا اور بتا دیا کہ تمام کے تمام باطل مذاہب اس بچے کی وجہ سے ختم ہو کر کے رہیں گے، تخت و تاراج ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والے اس دنیا کے اندر ان کا مذہب، ان کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس آگ کو بھی بجھا دیا جو 1000 سال سے جلتی ہوئی آ رہی تھی۔ نبی رحمت علیہ السلام کی یہ برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا ہوتے ہی نازل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سارے واقعات پیش آئے، سیرت کی کتابوں کے اندر ان واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم کو پڑھنا چاہیے، نبی کی سیرت کی مختصر سی کتابوں کا ہی صحیح کم سے کم مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی سے محبت کے اندر اضافہ ہوگا۔ نبی کی محبت ہمارے ایمان کا سب سے بڑا جز ہے۔ نبی کی محبت اگر نہ ہو تو ہمارا ایمان بیکار ہے، اس لیے کہ ایمان ہمارا بغیر نبی کے نہیں، اس لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدائش سے صرف 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ ابرہہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہوا، پوری دنیا کے اندر یہ واقعہ مشہور ہوا۔ ابرہہ نامی یمن کے اندر ایک آدمی رہتا جو بہت ہی بڑا مالدار اور اہل ثروت میں سے شمار کیا جاتا۔ امیر اور مالدار ہونے کی وجہ سے لوگ سب کے سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے اور اس کے ساتھ ساتھ رہتے اور اس کو اپنا بڑا بنا کر کے رکھتے۔ وہ یہ چاہتا تھا
کہ میں کوئی ایسا گھر بناؤں کہ لوگ بیت اللہ کو جا کر کے اپنی عبادتیں کرنے کے بجائے میں جو گھر بناؤں گا اس گھر کی عبادت کریں۔ وہ یہ ارادہ لے کر کے ایک گھر تعمیر کرنا شروع کیا۔ یمن کے اندر مقام صنعاء میں اس نے ایک عبادت کے لیے گھر بنانا شروع کیا۔ چونکہ زمانے جاہلیت سے ہی لوگوں کے اندر یہ رواج تھا کہ اگرچہ کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے، اگرچہ کہ وہ مشرک تھے، اگرچہ کہ ان کا دین بالکل غلط تھا، لیکن پھر بھی کعبۃ اللہ کی اہمیت ان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کعبۃ اللہ کو اپنا سب سے مقدس گھر مانتے تھے، اور دور دراز سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ بیت اللہ کی عبادت کے لیے، حج کے لیے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ اس گھر کو ہی جا کر کے عبادت کیا کرنا ہے، میں ایک ایسا گھر بناؤں گا کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے عش عش کرنے لگیں اور لوگ اسی کی عبادت کے اندر لگ جائیں۔ عالی شان گھر اس نے تعمیر کیا، لیکن ہوا یہ کہ اس نے اس گھر کو بنا کر کے فارغ ہوا، لیکن اسی دن اس گھر کے اندر کوئی داخل ہو کر کے غلاظت کر کے نکلا۔ صبح کو جب اس کو پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آیا کہ میرے اس گھر کے اندر جو میں عبادت کے لیے بنایا ہوں، اور اس کا یہ بھرم تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں اس کو بنایا ہے، کعبۃ اللہ کی عزت کو کم کرنے کے لیے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے، اس کے گھر کی بے عزتی کر کے بتا دیا کہ بعض لوگ رات اس کے گھر کے اندر غلاظت کر کے نکل گئے۔ وہ غصے میں آیا اور غصے میں آ کر کے اس نے ارادہ کر لیا کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کر کے رہوں گا، کعبۃ اللہ کو گرا کر کے رہوں گا، کعبۃ اللہ کو ختم کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنا بڑا لاؤ لشکر لیا، ہزاروں کا لشکر لے کر کے، اور اس کے اندر کئی ہزار اونٹ اور گھوڑوں کی ایک جو ہے لائن لگا دی، اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو اس نے اپنے اس ارادے کے لیے تیار کیا، اور تیار کر کے لے کر کے نکلا۔ یمن سے لے کر کے اس کو مکہ پہنچنا تھا، وہ اپنے اس قافلے کو اسی برے ارادے سے لے کر کے نکلا کہ کعبۃ اللہ کو مجھے ڈھانا۔ لے کر کے جب وہ مکے کے قریب پہنچا، مکے والوں کو پتہ چلا کہ ابرہہ نامی ایک آدمی کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ یہ آدمی بہت ہی لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، بڑے لشکر کو لے کر کے آ رہا ہے، اس سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مکے والوں کے پاس بھی کوئی سر و سامان نہیں تھا کہ وہ بھی اس کے مقابلے کے لیے اتر جاتے، لیکن ان کو اس بات کا بہت ہی خلق و افسوس تھا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب مکے کے اس وقت کے سردار تھے۔ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آنے دو، آنے سے کوئی ان کو نہیں روک سکتا، مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، میرے چند اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلوں گا۔ لوگ کہنے لگے کہ بھائی کعبۃ اللہ ڈھایا جا رہا ہے اور اس کے لیے لاؤ لشکر لایا گیا ہے، اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، اسے میری فکر اس کے لیے ہوگی، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکر فرمائے گا۔ وہ یہ یقین کے ساتھ حضرت عبد المطلب
مکے سے باہر نکلے اپنے اونٹوں کو تلاش کرتے ہوئے۔ راستے میں ابرہہ جو اپنے لشکر کو لے کر کے آ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہا ہے، پوچھا، پکڑے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مکے کا سردار ہوں۔ پوچھا کہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم لشکر لے کر کے مکے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور تم اپنے اونٹوں کی فکر کے اندر یہاں پر پھر رہے ہو؟ تو وہی جواب انہوں نے اس کو بھی دیا کہ میرے اونٹوں کی فکر مجھے ہے، اللہ کے گھر کی فکر اللہ کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے، اس سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر وہ عذاب نازل فرمایا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے نشان عبرت بن کر کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کے لیے باضابطہ ایک سورت کو نازل کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے ایک پرندوں کا غول ان کے اوپر بھیجا، ایسا غول کہ جو ان کے اوپر ایسی کنکریوں کو جو سخت تھی ان کے اوپر گرا کر کے ان کو بھوسا بھوسا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے لشکر کے اوپر ایک پرندوں کے غول کو لگا دیا۔ وہ پرندے اپنے منہ کے اندر ایک کنکری کو لے کر کے آتے، بس اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سا پرندہ جو ابابیل کہا جاتا ہے، وہ معمولی سا پرندہ، اس معمولی سے پرندے کی معمولی سی چونچ کے اندر ایک معمولی سے کنکر کو دے کر کے بھیجا، کس کے مقابلے میں ایک ایسے لاؤ لشکر کو لے کر کے جو ہاتھیوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ اور اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج جو صرف جو ہے پرندوں کی شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چھا دیا اور ان کو حکم دیا کہ ان کنکریوں کو ان کے اوپر گراؤ، اور وہ ان کے اوپر گرتے چلے جاتے اور وہ کنکریاں ان کو چیرتے ہوئے وہ نیچے تک چلی جاتی اور وہ بھوسا ہو کر کے وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اسی حالت میں وہ پورا لشکر مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو کر کے ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا اور تمام لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو سب یہ سمجھ گئے کہ عن قریب کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ اس دنیا کے اندر پیش آنے والا ہے، کوئی ایسا مقدس انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہے جو اس کعبے کی حفاظت کرے گا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، آپ کا جلوہ اس دنیا کے اندر وجود میں آنے والا ہے۔ اس واقعے کے صرف 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، واقعات کو پڑھیں، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کو سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے اندر بٹھا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا، سیرت کی اس سلسلے کو آگے لے کر کے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔